بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں پاکستانی پائلٹ کی گرفتاری کے حوالے سے۔ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے افغان طالبان نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس پر بھارتی میڈیا بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستانی شاہینوں نے افغانستان کی جو واحد ایئر بیس ہے اس کو اڑا دیا ہے، اور اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں۔ معاملات کافی زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہنگامی طور پر رابطے پاکستان سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ عرب ممالک کو اپنی اپنی پڑ چکی ہے جو جنگ شروع ہوئی ہے۔ تو یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پوری دنیا اس وقت خوفناک جنگ کی لپیٹ میں آ چکی، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حالات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، بھارتی میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا F-16 جنگی طیارہ جو کہ افغانستان کے اندر افغان طالبان نے مار گرایا ہے اور پاکستانی پائلٹ کو پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین بھارتی میڈیا کے اوپر ہاہاکار مچ گئی اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جس طرح سے اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے وہ بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پاکستان کے ایک جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی لائن پہ لیا اور انہیں کہا جی کہ پاکستان کا جو ہے وہ جنگی طیارہ تباہ ہوا ہے افغانستان کے اندر۔ حالانکہ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتا کہ وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ باقی اتنی بلندی کے اوپر اڑتے ہوئے جنگی طیارے ان کو روکنا یا ان کے اوپر بار کرنا یا اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے ذریعے پاسبل نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے جو ویڈیو جاری کی ہے، ناظرین ہوتا یہ ہے کہ کچھ بچے جو ہیں، جو ویڈیو جاری کی گئی ہے افغان طالبان کی جانب سے، وہ یہ کہ کچھ بچے انفارم کرتے ہیں طالبان کو کہ ایک بندہ جو ہے وہ اترا ہے ہمارے ایریا کے اندر اس کے ذریعے، پیراشوٹ کے ذریعے، جس کے بعد وہ اپنے رکشے، سائیکل، موٹر سائیکلیں لے کر پہنچتے ہیں وہاں پہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو ناظرین اس بندے کو پکڑ کے تو تھپڑ مارے جاتے ہیں اور مارنے کے بعد اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین وہ بندہ آپ دیکھیں گے تو اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ شلوار قمیض میں ہے اور ایک پیراشوٹ سے ایک پہاڑی ایریا سے چھلانگ لگاتا ہے اور نیچے کی طرف اترتا ہے، اور اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں اور بعد میں اس کو مارتے مرتے بھی ہیں۔ وہ ناظرین بیسیکلی ایک مقامی افغانی تھا جو کہ شاید اس کروشل مومنٹ کے اندر اپنے آپ کو زیادہ فیمس کرنا چاہتا تھا، اور افغان طالبان نے جیسے یہ ویڈیو جاری کی تو اس کے بعد بھارتی میڈیا جو کہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھیں پاکستان کا F-16 جنگی طیارہ تباہ ہو گیا اور افغان طالبان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس کے بعد بھارتی میڈیا منہ دکھانے لائق نہیں رہا۔ اور پاکستانی جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کا تو F-16 نہیں گرا، البتہ اسی دن ہم نے تمہارے 2 جہاز مار گرائے تھے 27 فروری کو، اور اس کے بعد ہم نے تمہارا ایک پائلٹ اسے جو ہے وہ چائے پلا کے بھیجا تھا اور ایک جو ہے اس کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ تو بھارت جو ہے وہ ناظرین اس وقت انتہائی شرمندہ، لیکن چونکہ وہ ٹویٹس وغیرہ بھی کر چکے ہیں اور بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو ہیں ان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر وہ بھی یہ خبر دے چکے کہ پاکستان کا جنگی طیارہ تباہ ہو گیا، پاکستان کا جنگی طیارہ تباہ ہو گیا۔ تو شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ان کو پہلے بھی پتا ہے کہ جب پاکستان کے لاہور میں یہ جناب پاکستان کے نیول بیس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کچھ، یہ جو انڈین میڈیا ہے اس نے الگ سے شغل لگایا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین شرمندگی تو خیر یہ ہوتے ہی نہیں ہے، بڑے مطمئن قسم کے بشرم ہے۔ ادروائز کسی دنیا کے میڈیا میں ایک دفعہ ان کی ہو جائے تو بعد میں دوبارہ اس طرح کی غلطی کرتے نہیں ہیں، خاص طور پہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر۔ تو اسی لیے کریڈیبلٹی بھی ان چینلز کی اور ان لوگوں کی خراب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے
وہ یہ ہے کہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے حالات جو ہے وہ کافی خراب ہیں. قطر سے بار بار یہ رابطہ کر رہے ہیں لیکن قطر کو اپنی پڑ گئی کیونکہ ایران نے قطر ایئر بیس کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے عدیدہ ایئر بیس کو نشانہ بنایا. اسی طرح سے بحرین کے اوپر حملہ کر دیا ہے, سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دیا ہے, سعودی عرب کی سلطان ایئر بیس اس کو اڑا دیا ہے. اسی طرح سے عرب امارات کی ایئر بیس کو تباہ کر دیا ہے, اردن کی ایئر بیس کو اڑا دیا ہے, کویت کی ایئر بیس کو اڑا دیا. تو مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ ان کو تو پڑ گئی اپنی وہ اب پاکستان اور ان کے درمیان کیا سازشی کروائیں گے. البتہ یہ پاکستان کو بار بار یہ پاکستان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم جنگ بندی کرتے ہیں اور بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل نکالتے ہیں. تو پاکستان نے کہ ٹھیک ہے بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل نکلتا ہے لیکن پہلے ذرا ہمیں تسلی کرنے دیں. اس وقت ناظرین پاکستانی ایئر فورس کی جانب سے بڑے پیمانے پہ حملے کیے جا رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ افغان طالبان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلحے کے ڈپو جو کہ ہماری دفاع کے لیے تھے وہ پاکستان تباہ کیے جا رہے ہیں, ہمارے ٹینکس جو ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں. ناظرین جتنے بھی افغانستان کے پاس ٹینک تھے جو انہوں نے کیموفلیج کر رکھے تھے, چھپا رکھے تھے, ان سب کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. آج ناظرین جو بڑی کارروائی انجام دی گئی وہ ننگرہار کے اندر کی گئی جس میں جو ان کی واحد ایئر بیس تھی افغانستان کی درہ ایئر بیس جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ مکمل طور پہ ڈس آرڈر ہو چکی ہے. میرے خیال میں ناظرین اس وقت پاکستان جو مستقبل کا سینیریو ہے اس کو دیکھتے ہوئے کارروائیاں کر رہا ہے اور کارروائیاں یہ ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر بھارت یا پھر اسرائیل کوئی بھی ملک یہاں پہ آگے بیٹھنا چاہے اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنا چاہے تو انفراسٹرکچر ہی ان کے پاس موجود نہ ہو. تو اب جو ہے وہ لگتا ہے اسی بیس کے اوپر یہ کارروائیاں پاکستان کی جانب سے کی جا رہی ہیں. آج ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں جس میں بڑی تعداد میں افغان طالبان کمانڈر مارے گئے. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ بڑی تعداد میں ابھی بالکل رابطے کے اندر بھی نہیں ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ خبریں جو ہیں وہ کچھ بہتر نہیں ہیں افغانستان کے لیے. ناظرین افغانیوں نے اب پاکستان سے بار بار رابطہ تقریباً 15ویں مرتبہ پاکستان سے رابطہ کیا گیا کہ مہربانی کریں آپ سیز فائر کریں ہمارے ساتھ, لیکن پاکستان ابھی اس موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. ابھی تو کابل و قندھار کے اندر وہ جو مین ٹارگٹ ہے جو جب خود یہ اعلان نہیں جب تک کریں گے کہ ہمارے یہ نور ولی محسود اور حافظ گل بہادر مارے گئے ہیں تو میرے خیال میں تب تک پاکستان اس جنگ کو روکے گا بھی نہیں. اور اب ناظرین جو یہ کواد کاپٹرز اٹیک کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر ان کا بھی کچا جٹا کھل گیا اور ہم نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ جو افغان مہاجر کیمپس ہیں وہاں سے یہ اٹیک پاکستان کے اوپر لانچ کیے جا رہے ہیں. تو اب جو ہے وہ ان کے گرد بھی بڑا گھیرا تنگ کر دیا گیا. پاکستان میں بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع ہو چکے ہیں. غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کے تمام تر کیمپوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور ود ان نو ٹائم انہیں پاکستان سے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت ناظرین صورتحال کافی سنگین ہو چکی ہے. مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی معاملات کافی زیادہ کشیدہ ہیں کیونکہ سعودی عرب کے اوپر حملہ پاکستان پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا لیکن ناظرین یہ حملہ سعودی عرب پہ نہیں بلکہ سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس کے اوپر تھا. اور اس حملے کے بعد سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن اور گمبھیر ہے. لگتا ہے کہ جو بڑی اور گریٹ گیم اس وقت پلان کی گئی ہے وہ شروع ہو چکی ہے کہ تمام کے تمام عرب ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. بہرحال ناظرین ایرانی میزائل کسی بھی اڈے کو نہیں چھوڑ رہے, جہاں جہاں پہ پہنچ موجود ہے, جہاں جہاں پہ رینج ہے ان کی, اس ریڈیس کے اندر وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ناظرین یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے کے اوپر حملہ ہوا ہے لیکن اس کے حوالے سے ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ آیا یہ حملہ ہوا ہے, اس کو انٹرسپٹ کر لیا گیا یا پھر یہ ہٹ کرنے میں کامیاب. اگر ہٹ ہوتا تو ڈیفینیٹلی ایران اس کو کلیم کرتا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.